السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دورہ قرآن 2024 میں پارہ نمبر 20 کو پڑھیں گے۔ سورہ نمل چل رہی ہے ہماری، اور ہم اپنے پچھلے پارے میں ملکہ سبا کا قصہ پڑھ کے آئے کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین بادشاہت اور حکومت دی، اور ملکہ سبا کا جب پتہ لگا اور وہ جب آئی اور اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ دی ہوئی ہدایت کے پہلو دیکھے تو اس نے فوراً سے انہیں قبول کیا، اور فطرت سلیم کی وجہ سے اس نے فوراً سے جو چیزیں سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی ان کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئی۔ آج کے پارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے کچھ مزید نظارے دیکھیں گے، وہ نظارے جن کو دیکھ کر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم بینگ اے مسلم اور بینگ اے ہیومن، ایک انسان ہونے کے ناطے بھی اگر کوئی ان ساری چیزوں پر غور کرے گا تو یقیناً وہ ہدایت کو پا لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پورے قصے کو پڑھیں گے، کیسے موسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری اور کیسے ان کے ساتھ معاملات چلے۔ شروع کرتے ہیں لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ جو لفظ ہے نا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ آپ کو بہت سی جگہوں پر ملے گا۔ یہ بیسیکلی ایک کوشچن ہے، ہم ترجمے کے ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے قرآن میں اس پورشن کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جہاں جہاں لفظ آئے گا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ہائی لائٹ کرتی جائیں۔ بل ہم قوم یعدلون، بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس نے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کوشچن ہے الہٌ، کیا کوئی الہ ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا اللہ اکیلا ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا ہے کوئی؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھے راستے سے۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان میں نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بھی بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ جہاں جہاں یہ آئے گا نا الہ مع اللہ، آپ نے کہنا ہے نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ دل سے اقرار کریں، دل کی گہرائی سے اس بات کی تصدیق کریں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جب اللہ کی قدرت کی کاریگری دیکھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرے بھرے باغات کس نے اگائے؟ آپ ایک فروٹ کو دیکھ لیں، ایک سبزی کو دیکھ لیں، کون اللہ ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ آج ہم ایک ریسرچ پڑھتے ہیں، آج کل سیزن ہے اسٹرابیری کا، آپ ایک اسٹرابیری کے بارے میں پڑھیں کہ اس کے اندر 90% تو پانی ہوتا ہے، 91% پانی ہوتا ہے تقریباً۔ اسی طرح اگر ہم تربوز کو دیکھیں تو تربوز میں 92% پانی ہوتا ہے، کھیرے کے اندر 95% پانی ہوتا ہے۔ اب وہ کون ہے اللہ جو ان سارے پھلوں کے اندر، ساری سبزیوں کے اندر ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کی حیت مختلف ہے، ان کے اندر اتنا پانی کا خزانہ اور پھر بھی وہ اتنے میٹھے، ہر ایک کا ذائقہ منفرد، تو کون ہے وہ عظیم اللہ ہی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ ہم کہیں گے نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو قدرت کا یہ سارا نظام درم برم ہو چکا ہوتا، کبھی بھی یہ نظام ایک ہستی کے علاوہ کوئی نہ چلا سکتا۔ اگر کوئی اور الہ ہوتا پھر تو جھگڑا ہی ہوتا رہتا، اسٹرابیری کے ٹیسٹ پہ اور اس میں پانی کی کوانٹٹی پہ، اسی طرح کھیرے پہ اور کھیرے کی کوانٹٹی اور اس کے کلر پہ،
دو بندوں کی، دو لوگوں کی سوچ نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں وہ کچھ جانتے ہی نہیں. اگلی آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آیت نمبر 62. اللہ کہہ رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم کتنا ہی تھوڑا ذکر کرتے ہو، کتنی تھوڑی نصیحت کو قبول کرتے ہو، تم کتنا تھوڑا عبرت حاصل کرتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے. اللہ ساری دعائیں سنتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حیل و حجت کے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے. اور مضطر جو لفظ ہے نا، اگر آپ اس پہ غور کریں، ایسا پکارنے والا کہ جس کی تکلیف ایسی ہو کہ اگر جب وہ پکارے تو اس کی پکار کا کوئی اور اس کی مصیبت کا حل نہ نکال سکے. فرض کریں ایک میاں بیوی ہیں، انہیں ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا کہ جی اولاد نہیں ہو سکتی. کسی بھی طرح سے رپورٹس ایسی آ گئیں کہ ڈاکٹرز نے لکھ دیا زندگی میں کبھی ماں نہیں بن سکتے. اللہ ایسا مضطر ہے کہ وہ شفا دیتا ہے اور سختی کو دور کرتا ہے جب ڈاکٹرز کہہ دیں کہ علاج نہیں ہو سکتا. اللہ ایسے جوڑے کو اولاد دے دے. ایک بندہ جسے ڈاکٹرز کہہ دیں کہ یہ تو اب چند دن کا مہمان، آپ کو کینسر ہے کسی بھی ایسی سٹیج پر کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں لاسٹ سٹیج ہے، نہیں بچ سکتا بندہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں. ہیپاٹائٹس ہے، ڈاکٹرز نے رپورٹس دیکھ کے بتا دیا بندہ نہیں بچے گا. اللہ کہہ رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے کس کی پکار کو قبول کر کے اس کی سختی دور کرتا ہے. بہت بہت ڈیٹیلنگ ٹاپک ہے. اگر ہم اس ایک آیت کو لے لیں اور اس کی ڈیپتھ سٹڈی پہ چلے جائیں تو یہاں آنے والے ایک لفظ کو جو اس آیت میں آئے ہمیں 2 گھنٹے بھی کم ہیں. آپ اور میں ہم دورہ قرآن میں اس کا صرف ہلکا سا مزہ لے سکتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سا ڈیزرٹ چکھ لیتے ہیں، آپ تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں ڈش ہے کیسی. یہاں بس اتنا صحیح ہے، اس سے زیادہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے. روزانہ تھوڑی سی آیات جو ہے وہ ان میں تیزی سے گزرنا پڑتا ہے، ان پہ زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ آیتیں ڈیٹیل مانگتی ہیں، یہ وقت مانگتی ہیں. لہٰذا نیت کریں کہ انشاءاللہ دورہ قرآن کے بعد آپ تفسیر بھی پڑھیں گی، آپ اس کو ڈیپتھ سٹڈی بھی کریں گی، ایک آیت کو ایسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ سمجھ آئے کہ واقعی جو اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کہہ رہے کیا جو تمہیں خشکی اور تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں. ان سب سے اللہ تو بلند و بالا تر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہٹ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو سورج، چاند، ستاروں کو ایک ترتیب میں چلائے. وہ ایک وقت میں آتے ہیں، ایک ترتیب سے آتے ہیں، موسم ایک ترتیب سے آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے تو نظارے ایسے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو ہم اسی سے ہدایت پا جائیں. اللہ کہہ رہے کیا وہ اللہ جو مخلوق کی ایک دفعہ پیدائش کرتا ہے وہ پھر اسے دوبارہ لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، لا کے ذرا دکھاؤ کون ہے جو رزق دیتا ہے. اللہ تو سب کو دے رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہر بندہ کھا کے ہی سوتا ہے، کوئی اچھا کھائے گا تو کوئی برا کھائے گا، کوئی جو ہے وہ 2 ڈشز کھائے گا تو کوئی ایک پہ گزارا کر لے گا، کوئی 10 بھی کھائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا. یہ جو آیت ہے نا اس کو انڈرلائن کریں. اللہ کہہ رہا ہے کوئی غیب نہیں جانتا. انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. اب ذرا اس آیت کو اپنے قرآن میں کھول کے دیکھیں. آیت نمبر 65. کہیں پر بھی اس قرآن کی آیت میں آپ کے پاس یہ نہیں لکھا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا سوائے
فلاں فلاں ولی کی اور فلاں فلاں اولیاء کی اور فلاں فلاں نبی کے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ بتایا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا غیب۔ اما عائشہ کی ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ اگر کوئی شخص یہ گمان بھی رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ یعنی کل کا پیش آنے والے حالات کا علم ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کلیئر بتا دیا، لہٰذا اپنے عقیدے کو یہیں ٹھیک کر لیں۔ جو پیچھے ہم نے بات کی کہ اللہ کے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں، جو بھی ہم نے ان پچھلی شروع سے آیات میں پڑھا، ایک شخص جو مجبور ہے، جو محتاج ہے، جو بے چین ہے، جو بے تاب ہے، جو بے قرار ہے، جو پریشان حال ہے اور جو بے اختیار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب کی دعائیں تو بھی سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آگے پیچھے اپنی آیات، اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، بیچ میں ایک ایسے آپ کے اور میری وہ کیفیت رکھ دی جو ہمیں اکثر زندگی میں پیش آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ بات کہی کہ اللہ کے علاوہ غیب بھی کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا آخرت کب آئے گی، بلکہ آخرت کے بارے میں تو ان کا علم ختم ہو چکا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے فسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو تو صحیح، کیفا کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا پھر مجرموں کا انجام، ذرا دیکھو تو عاد کے ساتھ کیا ہوا اور سمود کے ساتھ کیا ہوا، شعیب کی قوم کے ساتھ کیا ہوا اور قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، ذرا ایک دفعہ گھوم کے دیکھو تو صحیح۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، آپ کا دل ان کے لیے تنگ نہ ہو۔ نبی کو دکھ ہوتا تھا نا، غصہ نہیں آتا تھا، دکھ ہوتا تھا کہ اتنی محنت کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود لوگ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نہ دل اپنا تنگ کریں، آپ کو تو اتنا پتا ہے کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، آگے کوئی مانے نہ مانے یہ انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو، یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ شاید بہت ہی قریب آ گئی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہنے کا مقصد یہ کہ ہو سکتا ہے تمہیں جہاں بیٹھے اٹھنا نصیب نہ ہو۔ جو شخص مرتا جاتا ہے اس کی قیامت تو شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت صغریٰ کیسے آئے گی کہ جیسے ہی آپ کی سانس نکلی آپ کا حساب کتاب شروع ہو گیا، آپ کی قیامت تو آ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ انہیں کہیں ذرا، ہو سکتا ہے تمہاری ابھی موت پاس ہو، شاید تمہیں ابھی موت آ جائے، شاید تمہیں ابھی مہلت نہ ملے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرو گے تم؟ اور یہی سوال اپنے لیے بھی لکھیں، آپ اور میں، ہم اگر سوچیں کہ اللہ نہ کرے ابھی ہمیں موت آ جائے تو کیا ہماری تیاری پوری ہے؟ اللہ کرے یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو شکر نہیں کرتی۔ سوال اپنے لیے، کیا میں اللہ کی شکر گزار ہوں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں؟ میں کیا شاکر بندوں میں شمار کر سکتی ہوں اپنا؟ اگر اللہ کہے کہ ہاں یہ بندہ میرا بڑا ہی شاکر ہے، بڑا شکر گزار ہے، تو کیا میرا شمار ان میں ہوگا؟ کیا میں اللہ کی نعمتیں ملنے پر فوراً جھک جاتی ہوں؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کرے، بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، آسمان و زمین کی پوشیدہ چیز کوئی بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھ دیا۔ آپ دیکھیے اب جو چیزیں ہمیں سائنس بتا رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیے، وہی ساری چیزیں، کیسے کائنات تخلیق ہوتی ہے، کیسے کیا ہوتا ہے، ایک ایک سٹیپ آج جو سائنس بتا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن کیا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے پیغام آیت نمبر 77 ہائی لائٹ کریں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔
آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہمارا؟ فتوکل علی اللہ، یقیناً آپ کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ انک علی الحق المبین، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ آج آپ کو اور مجھے بھی اس یقین کی ضرورت ہے جو اس آیت میں بتا دیا گیا۔ پکا اور پختہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن حق ہے، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، لہٰذا اللہ پر توکل کر کے چلیں۔ اگر ہم حق پر چلیں گے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر یقین ہے تو ڈٹ جائیں۔ جب ہم ثابت قدم رہیں گے نا، اللہ اس دنیا میں تو آزمائے گا لیکن وہ آخرت میں پھر ہمیں محفوظ بھی رکھے گا۔ اگر آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں پہ صبر کریں گے تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ پھر نہ کوئی غمگین ہوں گے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ اکیلے چھوڑے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہوگی۔ اگلی آیت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی غور طلب ہے۔ آیت نمبر 80 کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روح گرداں جا رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کافر ہے نا، ان کی آپ پرواہ نہیں کریں، یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، ان کو آپ کی کوئی بات فائدہ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ یہ سنتے نہیں، بہنے ہیں، سمجھتے نہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں۔ لہٰذا ایسے عقل کے اندھے لوگوں کو جو قرآن ہوتے ہوئے بھی اس کو نہ سنے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے مردوں سے تشبیہ دی۔ جیسے مردے بے حس ہوتے ہیں نا، نہ آپ انہیں کچھ بات سنا سکتے ہیں، آپ مردے کے پاس جتنا مرضی رو لیں، کوئی اس کو سمجھ نہیں آئے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کسی انسان کو نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں اور وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا، وہ دعوت اللہ کا جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس مردے سے ہی مشابہت رکھتا ہے جسے آپ کچھ نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ذرا دیکھیں، کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتی ہوں؟ کوسچن نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سننے کے بعد، ان پر ایمان لانے کے بعد ان کی فرما برداری بھی کرتی ہوں؟ یہ جو آیا نا لفظ مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، ایسا جو سنے اور اوکے کر دے، جی حضوری کرے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو کیا میں اللہ کے حکم کو سنتے ہی فوراً سے تابعداری کرتی ہوں؟ اور جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو جانور یہ کام کریں گے جو لوگوں کا کرنے والا کام تھا نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ لوگ نہیں کر پائیں گے، اور جب لوگ نہیں کر پائیں گے تو پھر قیامت کے قریب یہ کام جانوروں سے لیا جائے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا جانور آئے گا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں سے ایک جانور کا نکلنا ہے۔ اور جب یہ پہلی نشانی ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ہوگی کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے وقت جانور نکلے گا، اور ان دونوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی، یعنی کہ دونوں کا آنا اکٹھا ہی ہوگا، ایک پہلے آئے گی ایک بعد۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لے آئیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے گناہگاروں کے ٹولے اکٹھے لے آئے گا، اللہ کہہ رہے ہم ان کو لے آئیں گے اور ان کو گھیر گھار کر لے آئیں گے۔ انسان جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے لے ہی آئیں گے، اللہ کی پکڑ سے انسان بھاگ نہیں پائے گا۔ جب سب کے سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیات کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بغیر علم کے
تم کیوں جھٹلاتے رہے؟ تم نے سیکھنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تم نے سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ اور یہ بتاؤ تم کرتے کیا رہی ہو؟ سوال اس آیت کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں تو یہ آیت آپ کو اپنی اوقات دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ ذرا بغیر سوچے سمجھے تم دین کی باتوں کو جھٹلاتی رہی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر ریسرچ کیے عمل تم نے کیا ہی نہیں، اور تم نے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ تم جانو تو صحیح تم کہاں زندگی گزار رہی ہو۔ جو میں نے تمہیں 50-60 سال دیے تم نے کیا کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ کوشچن ہے نا یہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے۔ بغیر عمل کی زندگی گزار دی، بغیر کچھ کیے تم نے پوری زندگی خالی کھانے پینے سونے لیٹنے میں گزار دی، کوئی کام تم نے نہیں کیا۔ اور پھر وہاں جب آپ ان میں کہیں گے نا نہیں اللہ جی آپ کو پتہ ہے نا میرے 4 بچے تھے اور پھر میں نے ان کا خیال رکھا، آپ کو پتہ ہے نا میں جب گھر کا کام کرتی تھی مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں دین کا کوئی کام کروں، وہاں یہ ہماری حجت بازیاں بالکل نہیں چلیں گی، وہاں یہ ہمارے دلائل بالکل کمزور پڑ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیں قرآن دیا ہے، صرف 30 پارے ہیں، اگر ہم سمجھ کر ان کو پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وقت رہتے اس بات کی تیاری کرنے والا بنائے کہ جب اللہ تعالیٰ سوال کریں تو کم از کم ہمارے پاس اس کا جواب ہو۔ اگلی آیت ہے کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمان والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کے دل مضبوط کر دیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اسرائیل ہاتھ میں سور لیے اور گردن جھکائے اس انتظار میں ہے، کان لگائے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہو وہ سور پھونک دیں، اور جب ایسا ہوگا تو ساری دنیا میں گھبراہٹ ہو جائے گی، سارے گھبراہٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے، اور اسی طرح دوسرے نفخے میں سارے کے سارے موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، تیسرے نفخے میں سارے لوگ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ چوتھا نفخہ ہوگا جب سارے کے سارے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سارے گھبرائیں گے مگر صرف وہ نہیں جن کو اللہ چاہے، یعنی ایمان والوں کے دل اس دن مضبوط ہو جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے کہ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ جیسے ہی قیامت قائم ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج تو جو زمین میں پہاڑ ہیں انہوں نے زمین کا بیلنس برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ اڑ جائیں گے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ یہ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بادل اس دن اڑ جائیں گے۔ یہ اللہ کی صنعت کاری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ آج تو پہاڑ زمین میں مضبوطی کا کام کر رہے ہیں، آج پہاڑوں کی وجہ سے زمین ایک جگہ پر گھوم رہی ہے، بیلنس طریقے سے گھوم رہی ہے، لیکن قیامت کے نزدیک ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہے۔ جو لوگ نیک اعمال لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اس آیت پہ تھوڑا سا غور کر کے بات کرتے جائیں گے۔ عربی کو اگر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر ملے گا۔ ایک چیز ہے نیک عمل کرنا، اگر ہم اس آیت کی ڈیپتھ سٹڈی کو پڑھتے ہیں نا تو اسکالرز اس بات پہ اتنی لمبی بحث کرتے ہیں کہ یہاں جاء کا لفظ کیوں آیا، یہاں یہ کیوں آیا نیک عمل لائیں گے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کو اچھا بدلہ ملے گا، یہاں آیا کہ جو نیک عمل لائے گا۔ اب اس کی مثال آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ آپ نے مارکیٹ سے 1 کلو دودھ لیا، 1 لیٹر دودھ لے لیا، آپ نے دودھ لیا اور آپ راستے میں آ رہے تھے اور بائی مسٹیکن دودھ کے شاپر میں کوئی چیز لگی اور وہ دودھ سارا بہہ گیا، یا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور دودھ کہیں راستے میں گر گیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا بائک پہ چیز آ رہی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بعض دفعہ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور دودھ نکل گیا۔ فرض کریں کوئی بھی چیز ہے، آپ دودھ کی جگہ کوئی بھی مثال لے سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں یہ چیز لے کے آ رہی ہوں اور راستے میں وہ چیز کہیں خراب ہو جاتی ہے، فرض کریں آپ نے کیک کا ڈبہ لیا اور جس کے پاس لے کر جانا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے 2 جھٹکوں میں کیک کا بیڑا غرق ہو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں یہ جو لفظ آئے نا من جاء بالحسنتی، جو نیکیوں کو لے کر آئے گا، نیکی صرف کرنی نہیں ہے، نیکی کو سنبھال کے رکھنا ہے اور سنبھال کے آخرت تک لے کر بھی جانا ہے۔ بعض دفعہ ہم نیکی کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت
بڑا تیر مار لیا، ہم تو اتنے نیک ہیں۔ جیسے آج کل ہم دورہ قرآن سن رہے ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں، ہم سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات کرنے سے، ہمارا اس چیز کو سمجھنے سے کہ ہم بہت نیک ہیں، وہ ہماری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نیکی کو لے کر آنا ہے، نیکی کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور جب نیکی سنبھال کر اللہ کے پاس جائے گی تب اس کا اجر ملے گا، اور اس دن پھر ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح ایک بندہ اگر پورا دن نیکیاں کرتا رہے اور ایک چھوٹا سا کام ایسا کرے کہ اس کی ساری نیکی ضائع ہو جائے، وہ نیکی تو کر گیا لیکن اس نے نیکی کو سنبھال کے نہیں رکھا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میری قوم کا مفلس وہ ہے جو احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ وہ پھر لینے والے جب سارا کچھ لینے آئیں گے تو ظاہر قیامت کے دن انسان کے پاس اپنی نیکیوں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں دوسروں میں بانٹ دی جائیں گی۔ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں نا کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو آئے گا اور وہ نیکی کو ساتھ لائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پورا دن نیکیاں کی، شام میں آپ نے اپنے والدین سے ایک دفعہ بدتمیزی کر لی، سارے دن کی نیکیاں ضائع۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو برائی کو ساتھ لے کر آئے گا وہ اوندے منہ آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے ہو، اور اس وجہ سے کیونکہ وہ برائیاں لے کر آئیں گے وہ اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے تم صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے تھے نا، بس اسی طرح جو کرتے تھے اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ نیکی کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، اگر تم گناہ لے کر آؤ گے تو گناہ لانے کی وجہ سے تمہیں جہنم دی جائے گی۔ مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی کہ قرآن پڑھ کے اگر کوئی ہدایت لینا چاہے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کوئی ہدایت نہیں لینا چاہے گا تو اللہ کا کام اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت بتا دی، سیدھے راستہ صحیح راستہ بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل بتا دی۔ اب ہماری مرضی ہم ہدایت پائیں یا نہ پائیں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ عنقریب اپنی نشانی دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شروع ہو رہی ہے سورۃ القصص، نام سے پتہ لگ رہا ہے قصوں کی جمع ہے، اس میں قصے آئیں گے، لیکن سب سے زیادہ تفصیل سے قصہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا، شروع سے لے کے آخر تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سٹیپ کو بیان کریں گے۔ ہم قصہ سٹریچ میں پڑھیں گے، ایک میں ہی، جہاں ضروری ہوگا وہاں بات کرتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو وہ ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، یعنی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ وہ یہ کام کرتا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں زمین کا پیشوا اور وارث بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کمزور کو بھی زمین کا وارث اور کمزور کو بھی حکمرانیاں عطا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ یہ جو حامان تھا یہ فرعون کا وزیر اعلیٰ تھا اور ایک ریلیجیس لیڈر بھی تھا۔
ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر اور خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے دریا میں بچے کو بہا دینا، دودھ پیتے بچے کو بہا دینا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہم نے ڈھارس دلائی۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج و غم کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر کے ہی رہتے ہیں۔ فرعون نے کتنے بنی اسرائیلوں کے بیٹوں کو قتل کروایا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروایا، اس لیے کہ کہیں ان میں ایسا کوئی بچہ نہ پیدا ہو جائے جو میری جو بادشاہت ہے اسے ختم کرنے کا سبب بنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف اس بچے کو پیدا کیا، اس بچے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا، اور محل تک پہنچا کر اس کی پرورش کا انتظام بھی اسی محل میں کر دیا۔ اسی اپنی ماں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں دودھ کا بھی انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے یہ ساری آیات ان ڈیٹیل میں ہے اگلی آیات میں۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لہٰذا اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اللہ تعالیٰ دشمن کے گھر میں بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ آپ دیکھیے قتل ہو سکتا تھا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام پانی میں بھی ڈوب سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی رکھی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے بہت کام لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی، موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ اس واقعے کو وہ بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے۔ یہاں آیا نا کہ اگر لفظ آیا ہے لولا اربطنا علی قلبها، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ الکہف میں اس لفظ کو پڑھا تھا۔ سورۃ الکہف میں جہاں ان نوجوانوں کے قصے کی بات ہوئی تھی، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس باندھی۔ یہاں پر بھی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی، اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وہاں اصحاب کہف کے دل مضبوط ہوئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل مضبوط کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اور تم اسے دور سے دیکھتے رہنا، اور فرعونیوں کو اس کا پتہ نہ لگے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ یہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ یعنی حکمت سے الفاظ کا مناسب استعمال کیا کہ کیوں نہ میں آپ کو ایسی ایک فیملی کے بارے میں بتاؤں جو اس بچے کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کا دھیان بھی رکھیں گے، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور اپنے آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، اب یہاں تک دیکھیں آیت نمبر 13 تک بچپن ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک دور ختم ہو گیا، ایسا دور جس میں بنی اسرائیل کے بچوں کو زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے رہنے کا انتظام بھی فرعون کے گھر میں کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کا دودھ پیا تو فرعون نے والدہ کو بھی محل میں رہنے کی اجازت دے دی تاکہ بچے کی پرورش بھی بہت اچھی طریقے سے ہو، اس کا خیال بھی رکھا جائے، لیکن ان کی ماں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے خامد اور بچوں کو چھوڑ کر نہیں لے سکتی، آپ اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ بالآخر یہ بات طے پائی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ جائیں گے، اپنی والدہ کے پاس رہیں گے، اور ان کی والدہ کو ان کے شاہی خزانے سے اجرت دی جائے گی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا پیارا انتظام کیا کہ دودھ تو اپنے بچے کو انہوں نے ویسے بھی پلانا تھا، لیکن دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں فرعون کو پتہ لگا تو کہیں وہ اس بچے کو قتل ہی نہ کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا رہنے کا انتظام بھی کیا اور خرچ بھی اجرت کے طور پہ فرعون نے دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا دور شروع ہوا، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے تو پورے توانا ہو گئے۔ ہم نے انہیں علم و حکمت عطا کی، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی شہر کے لوگ سو رہے تھے، کیلولہ کر رہے تھے۔ یہاں دو لوگوں کو جھگڑتے ہوئے پایا، یہ
ایک تو ان کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں آئے تو سارے کے سارے شہر کے لوگ کیلولہ کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے جو جھگڑ رہے تھے آپس میں۔ ایک تھا بنی اسرائیل میں سے اور وہ غلط تھا، دوسرا تھا فرعون کی قوم میں سے اور وہ صحیح تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ بنی اسرائیل والے اکثر جو ہوتا ہے کہ جو ہے وہ فرعونی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے، تو انہیں لگا شاید اس کی غلطی ہے۔ انہوں نے مکہ مارا اور جیسے ہی مکہ مارا ان انٹینشنلی وہ قتل ہو گیا، اور قتل ایک سنگین جرم ہے، حالانکہ یہ قتل خطا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے یہ تو بڑا ہی شیطانی کام ہے، فوراً معافی مانگی، دعا کی اپنے رب سے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ سے دعا کرنے لگے اے میرے پروردگار میں نے تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا، بس تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے فغفر لہ، ہم نے بھی اسے پھر فوراً بخش دیا، اور انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشش کرنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ لیکن کب؟ جب انسان اپنی غلطی کو مانے اور اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ استغفار سے انسان پر خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو استغفار کی کثرت انسان کو بہت سے اللہ تعالیٰ ایک تو گناہوں سے معافی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایک بندے کو غلطی کا احساس ہو جائے گا، وہ معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی بخش دے گا۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کی مدد نہیں کروں گا۔ یعنی فوراً سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کیا میں نے غلط کیا۔ اگلے دن کیا ہوا؟ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے۔ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو سری بے راہ ہے، یعنی کہ تو نے ایک دفعہ مجھے غلطی پہ ابھارا، میں نے ایک دفعہ تو غلطی کر لی، اب میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا۔ اور پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریادی کہنے لگا موسیٰ کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد چلا جا اور مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اور مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے جائے گا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور ختم ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے، اور بغیر پلاننگ کے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ فیصلے اچانک کرنے پڑتے ہیں، کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، اور یہ قدرت کے کام ہوتے ہیں۔ اسی پر ہمیں راضی رہنے کا کہا گیا۔ اگر سارے کام انسان کے بس میں ہوتے تو پھر تو خدا کے ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیسے بھلا؟ آپ دیکھیے، آپ جو انسان زندگی میں جو بات سوچتے ہیں اگر وہ سارا کچھ وہ خود کرنے لگ پڑے پھر تو خدا کے ہونے کا ہی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے ہماری ساری پلاننگ کے اوپر بھی ایک پلانر بیٹھا ہے۔ ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور ایک سٹی ٹو دوسرے سٹی ٹریول کرنا ہے، انہوں نے ٹکٹ بھی لے لی۔ فرض کریں آپ نے ٹریول کرنا ہے، آپ ٹکٹ بھی لے لیتی ہیں، آپ جانے کی تیاری بھی کر لیتی ہیں، لیکن آپ یا تو وقت پر اس اپنی گاڑی کو پکڑ نہیں پاتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے کہ لیٹ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے اور ہم نہیں پہنچ پاتے، بعض دفعہ ہم لیٹ ہوتے ہیں اور گاڑی نکل جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، آپ نے کسی آؤٹ آف اسٹیشن جانا، آپ کے خاندان میں قریب میں کوئی ایسی فوتگی ہو گئی آپ نہیں جا سکے۔ تو یہ جو ایکسٹرا پلاننگز ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے ارادے کے بغیر ہو جاتی ہیں،
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مصلحت ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے تقدیر، اور اس پر نماز مطلب اس پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس پر ایز اٹ از یقین رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ بہت بہتر کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، اچانک ان سے قتل ہوا، انہیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ مدین پہنچ گئے۔ اب مدین جا کے ان کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوا جو اگلی آیت سے ہے۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، دعا کو ہائی لائٹ کریے گا۔ آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو کچھ تو بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دو عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے، اب تو نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ یہاں تک بات کریں گے پہلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو انہوں نے ایک کنویں پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو وہاں ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں یہ جو مدین میں قبیلہ تھا جہاں کے لوگ پانی پلا رہے تھے، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں، ان کے دل میں فوراً احساس آیا، خیال آیا، اور پوچھنے لگے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یعنی کہ تم کھڑی ہو، تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مرد ہیں تو ہم پانی نہیں پلا سکتے، یعنی کہ عورت ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہے مردوں کے درمیان جا کر پانی پلانا، اس لیے۔ اور وہ کہنے لگی ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، یعنی اگر بصورت ضرورت عورت کو نکلنا پڑتا ہے گھر سے کسی کام کے لیے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ بیسک ریزن کی وجہ سے گھر سے نکلیں، اور وہ کہنے لگی کہ ہمارے والد نہیں آ سکتے لہٰذا ہم پانی پلانے آئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور دوسرا پھر دعا بھی کی کہ اے اللہ میں آپ کی بنائیوں کا محتاج ہوں۔ جب وہ گھر گئیں انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا تو والد نے انہیں بلا بھیجا۔ اب جو بچیوں کے باپ تھے نا، مفسرین کی اکثریت یہ بات کہتی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو زمانہ تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، اس لیے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا آنا یہ مشکل ہی لگتا ہے۔ ان کے جو والد تھے وہ ویسے کوئی بوڑھے انسان تھے۔ خیر جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو بیٹی نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں یہ مضبوط جسم کے مالک ہیں تو آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے۔ اس سے پہلے جو درمیان میں بات آئی نا کہ ان میں سے ایک عورت ان دونوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ ہماری بچیوں میں شرم و حیا کتنی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں آج کل پتہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت سے ہمیں بتایا کہ جو حیادار عورتیں ہوتی ہیں، جو متقی عورتیں ہوتی ہیں، ان میں شرم و حیا جھلکتی نظر آتی ہے، اور ایسی وہ چل کے آتی ہیں کہ ان کی چال باوقار ہو، انہیں یہ نہیں کہ ڈھیلی ڈھالی سی چال یا پھر دھڑم دھڑم چلتی ہوئی لٹکتی مچلتی، ایسی نہیں، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں۔ اور حضرت عمر اس کی جو ہے وہ تفسیر میں کہتے ہیں کہ حضرت علی کہ وہ جب چلتی ہوئی آئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ آگے آگے چلیے، میں پیچھے پیچھے چل کے آپ کو راستہ بتاؤں گی، اگر میں آگے چلوں گی تو آپ کی نظر میرے جسم پر پڑے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر مجھے راستے کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہنے لگی میں کنکر پھینکتی جاؤں گی، یعنی جس طرف مڑنا ہوگا میں کنکر پھینکوں گی تو آپ کو راستے کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو
اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز دیکھ کر بزرگ نے کہا، اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہوا تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اور وہ کارساز ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ یہاں تک رک کر بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے ان 10 سال کے بارے میں جو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسر کے گھر گزارے۔ سسر تھے، معذور تھے، حق مہر کیا رکھا کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے، یعنی آپ 8 سال تک گھر داماد بن کے رہیں گے، جو ہمارے معاشرے میں آج گالی ہے۔ اگر کبھی کنڈیشن ایسی ہو کہ بچیاں ہی ہوں کسی ماں باپ کی اور ان کے پاس بیٹا نہ ہو، اور اگر کوئی گھر داماد بن کر رہنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بوقت ضرورت آپ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب حق مہر رکھ لیا اور کہہ دیا کہ اگر تو آپ تھوڑا زیادہ کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ اب یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے نوجوان کو دیا جو جسم میں توانا، طاقت والا تھا اور اخلاق اور کردار کا مضبوط تھا۔ آج ہم بچوں کا رشتہ کرتے ہوئے، بچیوں کا رشتہ کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک خوبصورت بچہ ہے جس کی داڑھی ہے، جو 5 وقت کا نمازی، ہم اسے بچی کا رشتہ دیں؟ نہیں، ہم دین تو دیکھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں بس بڑی سی گاڑی میں آئے تو پھلوں کے 10 ٹوکرے بھی لے کر آئے، اور پھر ماں باپ کے لیے جوڑے شوڑے بھی آ جائیں، اور پھر رشتہ لے کر آنے والا سرکاری ملازم بھی ہو، اچھی خاصی وہ تنخواہ لیتا ہو، بس تب ہم بیٹی کا رشتہ دیں گے، ادروائز تو ہماری طرف سے انکار ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر 10 سال پورے کیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ 10 سال کی مدت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے پوری کی کہ انہیں اپنے جو سسر تھے ان کی عمر کی وجہ سے ان کی خواہش کے خلاف جانا پسند نہ تھا۔ پھر جب وہ مدت پوری کر چکے تو اپنے گھر والوں کو لے کر گئے، کوہ طور کے پاس آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو ذرا، میں نے آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں یا میں کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم سینک لو، یعنی کہ ایک ذمہ دار انسان کی طرح کہنے لگے کہ تم انتظار کرو میں دیکھ کے آتا ہوں۔ پھر جب وہاں پہنچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درخت کے کنارے میں سے آواز دی، اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار، اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، بس یہ دونوں معجزے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ مجھے وہ قتل کر ڈالیں گے۔ آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو اپنے کیے گئے جرم کا احساس ہوتا ہے، فوراً کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، یعنی اس کی زبان اچھی ہے، تو آپ کیا کیجئے اسے میرا پروردگار اسے مددگار بنا دیجئے، اور اسے مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجئے کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جو ہے وہ جھٹلا دیں گے۔ اب دیکھیے فوراً بھائی کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری مدد کرے، بھائی کا بازو ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائیوں کے ساتھ مل کر اگر کام کریں گے تو کامیابی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعون تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں یہ کبھی نہ سنا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ فرعون کہنے لگا اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کروا کہ شاید کہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اس سے تو میں جھوٹوں سے ہی گمان کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے فرعون کا تکبر کتنا تھا، اتنے متکبرانہ انداز میں وہ کہہ رہے کہ اے حامان میرے لیے مٹی کو آگ سے پکواؤ، پھر ایک ایسا محل بناؤ، ذرا میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا جو ہے وہ معبود دکھتا کیسا ہے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے سے ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ دیکھیں وہی دریا تھا جس میں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکل گئے، وہی دریا تھا جس میں اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی متکبر کو تو کبھی بھی اس دنیا میں چین سے چلنے نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں یہ ان کے تکبر کی وجہ سے ہوا، اور بالآخر ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت بن کر آئی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا گیا تو فرعون نے نہیں مانا، فرعون غرق ہو گیا اپنے ساتھیوں سمیت۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے انہیں عروج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں تک احکام دین کو پہنچایا، اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو حکم احکام کی وحی پہنچائی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تم مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، اور نہ آپ طور کی طرف تھے جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تم ان لوگوں کو ہوشیار کر دو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں بار بار کہہ رہے ہیں آپ موجود نہیں تھے، آپ موجود نہیں تھے، آپ نہیں تھے، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر میلاد کی محفل میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر اس جگہ آتے ہیں جہاں پر آپ کا ذکر خیر کیا جائے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آپ موجود نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں شرک کرنا کیا ہے؟ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حاضر ہونے کی صفت کو کسی انسان، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ اگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شمار کریں گے تو وہ اللہ کی ذات میں شرک فی الصفات ہو جائے گا کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گمان رکھتے ہیں تو یقیناً ہم شرک کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صاف ترجمے میں بتا رہے ہیں آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں موجود ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو نہیں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم اس کی آیتوں کی تابعداری کرتے، کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ دیے گئے۔ اچھا تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام تو کتاب بھی لائے، معجزے بھی لائے، پھر اس کو کیوں جھٹلایا گیا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے اگر سچے ہو
تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تاکہ میں اس کی پیروی کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ موسیٰ کی کتاب ٹھیک تھی یا موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے آپ اس طرح کے کوئی معجزہ دیں تو آپ کو اچھا اگر تم اس کتاب سے تسلی میں نہیں ہو کوئی اور کتاب لے آؤ، تم اپنی مرضی کی کوئی کتاب لے آؤ پھر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تم یقین کر لو کہ یہ صرف اپنی ہی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں یہ وہ کلام ہے، یہ وہ جو ہے وہ بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں لعلہم یتذکرون، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، ہم چاہتے ہیں لوگ ایمان لائیں، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے، لوگ نصیحت پکڑتے نہیں ہیں، لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس پر تذکر اور تدبر کر کے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں یاد رہیں اللہ کی باتیں، اللہ کے پیغامات یاد رہیں، اللہ کی نصیحتیں یاد رہیں۔ آگے آیت نمبر 52 دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا ہمیں کہ ہم نے تو لوگوں کو یہ کلام اتنی تفصیل سے بھیجا، پے در پے بھیجا، اور اس لیے بھیجا لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی تو وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ بھی یقین رکھتی ہیں؟ ایک دفعہ کہہ دیں الحمدللہ مجھے یقین ہے یہ کلام میرے رب کی طرف سے ہے، یہ کلام حق اور سچ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کلام کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف مسلم رکھ دیا، سارا کچھ ہٹا دیا، اور سارے یہاں پر مقصد اصل میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ کافی ایسے بھی یہود تھے اور یہود کے علماء تھے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، وہ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا قرآن اور کلام الہی کو سنا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کے لیے خصوصاً یہ آیات آئیں، اور آج ہمارے لیے بھی کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں، جب ہمارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیے جائیں گے، یہ نیکی سے بدی کو ٹال رہے ہیں۔ یہ ہے بیچ میں اہم بات، نیکی سے بدی کو ٹال رہے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا اس میں سے وہ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں لہو اجران، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو پہلے اہل کتاب تھا، بعد میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، وہ ان پر ایمان لایا، یعنی وہ اپنی پہلی کتابوں کو بھی مانتا ہے اللہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، تو اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نیکی سے بدی کو ٹال رہے ہیں، یعنی کہ یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ یہ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ اور جب کوئی بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، فالتو باتیں، بیہودہ باتیں، لغو باتوں ان سے بچتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور کہتے ہیں تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے اہم بات، آیت نمبر 55 سورۃ القصص، ہائی لائٹ کریں کہ جب کبھی نمبر 1 بیہودہ بات کان میں پڑے سائڈ پہ ہو جائیں، کسی بیہودہ محفل کا حصہ نہ بنیں، کسی بیہودہ جگہ پر نہ بیٹھیں، اور جب ایسی کوئی بات ہو بھی رہی ہو سائڈ مار لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے مخاطب ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل ہے، تو ایسے بندے سے بحث کرنے سے بھی گریز کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں خود کچھ نہیں پتا ہوتا اور ہم لگ جاتے ہیں 2-2 4-4 گھنٹے کی لمبی بحثوں میں۔ نہیں پڑھیں۔ آپ ایک بندے کو جس کی عقل ہی محدود ہے، آپ اسے کیسے ایک بات سمجھا سکتے ہیں؟ جس کا علم محدود ہے، آپ کیسے اپنی بات کو اس کے سامنے منوا سکتے ہیں؟ لہٰذا جاہلوں سے بات نہیں کرنی، جاہلوں سے زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا، صرف یہ کہہ دیں کہ تم پر سلام ہو، اچھے طریقے سے ایکسکیوز کر لیں، وہ بہتر ہے۔ اگلی آیت کو ہائی لائٹ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں
من احببتا، جس سے آپ کو محبت ہو، جس کے لیے آپ چاہیں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت دینے والوں سے وہ خوب آگاہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی شفیق، انتہائی ہمدرد اور غمگسار چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، پیار سے، محبت سے، صرف اتنا کہا کہ چچا آپ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جائیں اور قیامت کا دن ہو، حساب کتاب کا دن ہو، تو میں آپ کی اس بات کے لیے مغفرت کر سکوں، میں آپ کے لیے سفارش کر سکوں کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کی موت کے وقت ان کے قریب، ان کے پاس موجود تھے ابو جہل، اور ابو جہل کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو۔ باقی بھی جو ہے وہ کافروں کے بہت قریش کے سردار تھے، لیکن ابو جہل نے کہا تم کیسے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑو گے؟ نہیں کرو، باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کفر پر ہی انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ اور صدمہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر آپ پہ واضح کیا کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، دعوت دینا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، جبکہ ہدایت دینا یا ہدایت کے راستے پر چلانا یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ہی ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ اللہ کہہ رہے کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ تو لڑائی جھگڑوں میں تھے، ہم نے انہیں امن دیا جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ آپ دیکھیے مکہ کی یہ حرم کی خصوصیت ہے، دنیا جہان کا پھل وہاں موجود ہوتا ہے، حالانکہ مکہ میں کوئی پھل نہیں اگتا، اس کے باوجود پھلوں کی کثرت ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے ہے جو ہم پیچھے پڑ کر آئے۔ اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں۔ یہ ہے بطور، اور یہ آیت بہت اہم ہے۔ اللہ نے کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جنہیں اپنی عیش و عشرت پر بطر تھا، عیش و عشرت پر انہیں ناز تھا، فخر تھا، وہ اتراتے تھے اس بات پر۔ یہ ہیں ان کی رہائش گاہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارا خرچ کرنا پسند ہے، ہمارا ضرورت کے مطابق استعمال پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا دکھاوا نہیں پسند، دکھاوے کی کہیں اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا اوڑھیں، لیکن سٹیٹس پہ لگا کے دوسروں کے دل نہ جلائیں، دوسروں کو سٹیٹس پہ لگا کے آپ یہ نہ احساس دلائیں کہ آپ بہت برانڈ کانشیس ہیں۔ کیا ہے، جوتا تو جوتا ہی ہے، آپ کسی بھی برانڈ کا لے لیں، جوتا ہی ہے نا، پرس ہی ہے، لباس ہی ہے، لیکن جب آپ برانڈ کانشیس ہو جاتے ہیں، جب آپ کے دماغ میں یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس برانڈ کے علاوہ کوئی اور چیز لینی ہی نہیں، استعمال ہی نہیں کرنی، وہاں خرابی آ جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں بھی یہی بات ڈال رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم اور ہمارے بچے لوگوں کو بڑھ چڑھ کر بتاتے ہیں کہ میں تو اس برانڈ کے علاوہ چیز ہی کوئی نہیں کھاتا، میں تو اس برانڈ کے علاوہ چیز کوئی پہنتا ہی نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھاوے سے بطر سے منع کر دیا۔ اس میں ہم بہت ڈیٹیل میں آگے جا کے بات کریں گے، ابھی ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے، باقی چیزیں بہت اہم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کے اترانے کی وجہ سے، ان کے اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو دوسروں پر نمائش کے چکر میں، نمود و نمائش نے انہیں ہلاک کیا۔ اللہ کہہ رہے دیکھو ذرا ان کی رہائش گاہیں، یہی تھے نا وہ جہاں ان کی کوٹھیاں تھیں اور ان کے گھر تھے۔ اللہ کہہ رہا ہم ہی آخر سب کے وارث ہیں، سب کچھ ہمارے لیے بچہ، انسان تو مر جاتا ہے، پیچھے جو بچتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ پچھڑوں کا ہوتا ہے، پچھلے جب سارے مر جائیں گے تو جس کی زمین، جس کا آسمان، وہی وارث۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی علاقہ اللہ کہہ رہے ہیں میں بغیر حجت کے، حجت تمام کیے بغیر کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا
جب نبی آتے ہیں، جب نبی بھیجے جاتے ہیں تو جو بستی، جو علاقہ کفر و شرک پر قائم رہتا ہے، جو ظلم و ستم پر قائم رہتا ہے، بس پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں دنیا میں رہنا کیسے ہے، ہمارے لیے اگلی آیت میں پیغام ہے۔ آیت نمبر 60 دیکھیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کہہ رہے جو تمہیں دیا گیا ہے نا وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی رونق ہے، دنیا میں برتو، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اور ابقا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آج تم اپنی 50-60 سال کی زندگی کے لیے خواہشات کو قربانی کر سکتے؟ تمہیں نہیں پتا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں دائمی نعمتوں سے نوازے گا؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، ایسا وعدہ جسے وہ قطن پانے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی میں تو کچھ منفعت دے دی، پھر بالآخر قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائیں گے کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں وہ؟ جن پر بات آ چکی تو وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا دو بندے، ایک وہ جس نے دنیا میں سکھ دیکھا اور ہمیں بھول گیا، اور ایک وہ جو دنیا میں صبر کرتا رہا، مشکلات برداشت کرتا رہا، اور پھر اس نے آخرت میں سکھ پا لیا۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ جسے آخرت میں غم ہی کوئی نہ ہو، آخرت میں دکھ ہی کوئی نہ ہو، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو آخرت میں حاضر کیا جائے اور زبردستی حاضر کیا جائے؟ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ہم بلا کر کہیں گے لاؤ نا ذرا وہ جو تمہیں دنیا میں کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، کر لو، میں تمہیں دیکھ لوں گی، دیکھ لیں گے، بچا لیں گے، اور جی آپ بیعت کر لیں آپ بچ جائیں گے، لاؤ ذرا ان سب کو، اور پھر وہاں وہ آپس میں جھگڑا کریں گے۔ ایک گروہ کہے گا کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا، اور ہم ایک نسل کہے گی انہوں نے ہمیں کہا تھا اس لیے ہم بہکے، اور دوسری نسل کہے گی اچھا ہم نے تمہیں بہکایا، تمہیں خود نہیں پتہ لگا، تم خود اندھے بہرے تھے، تم خود قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، تم خود دین نہیں پڑھ سکتے تھے، یا تم خود اللہ کو اس کی حقیقتوں سے نہیں پہچان سکتے تھے، لہٰذا وہ دستبردار ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہا جائے گا کہ لاؤ ذرا اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے، دنیا سے چلے جائیں پھر حسرت ہی رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب حساب کتاب کے لیے کھڑا کریں گے اپنی کھلی آنکھوں سے اور سر کی آنکھوں سے جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن یہ کہیں گے کاش کہ یہ جو ہے وہ عذاب ہم سے ٹل جاتا، کاش ہم ہدایت پا لیتے، یا کاش ہم نے اللہ کی اس وقت سنی ہوتی جب اللہ نے ہمیں دنیا میں پکارا تھا۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور یہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے، جیسے قیامت کے دن قبر میں سوال ہوتے ہیں نا، جب ایک بندہ قبر میں جایا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ منکر نکیر کو بھیجتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں من ربک ما نبیک من دینک، لیکن وہاں انسان کو وہی صحیح جواب دینا آئے گا، اس انسان کو ہی صحیح جواب پتا ہوگا جس نے وہ پڑھا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سوال کریں گے، جیسے کافر قبر میں کہے گا نا ہا لا ادری، کہ میں جو ہے وہ کہے گا جب کافر کہے گا نا ہا لا ادری، میں تو نہیں جانتا، ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ اللہ کہہ رہے قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی۔ ہاں کون صحیح رہے گا؟ فَأَمَّا مَن تَابَ، وہ جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور وہ ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اس نے نیک عمل بھی کر لیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو پھر یقین ہے، امید ہے، ان قریب وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب کیا ہے؟ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ ہائی لائٹ کریں آیت کو، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دل سے دعا کریں،
اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ آپ مجھے چنے ہوئے لوگوں میں شامل کریں، آپ مجھے ایسے لوگوں میں شامل کریں جن پہ ہمیشہ آپ کی رحمتیں برسیں، جو ہمیشہ آپ کے لیے دین کا کام کریں، آپ کے دین کے لیے کام کریں۔ اللہ تو اپنے دین کا کام کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت سے چنے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ شریک کرتے ہیں۔ ان کے سینے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب جانتا ہے، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرمان روائی ہے، پھر اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ تم دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ جو ہم سوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سوئے رہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو سوتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے، جو سوتے ہیں تو وہ ابدی نیند سو جاتے ہیں، تو کون بچا سکتا ہے؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن نہیں رکھے، کبھی ہو تو پوری رات ہو، کبھی ہو پورا دن ہو، تو کون ہے جو رات لائے؟ کیا جس میں تم آرام حاصل کرو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو ایک خاص وقت تک مقرر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا دن اور رات کا بہترین نظام بنایا۔ دن کے اپنے کچھ گھنٹے ہیں، رات کے اپنے گھنٹے ہیں، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ فکس ہو جائے تم کیا کرو گے؟ اس لیے کیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تم دن میں روزی تلاش کرو اور رات میں آرام کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ الگ کریں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، پس اس وقت یہ جان لیں گے کہ حق تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں میں سے بھی گواہ لائیں گے جو دلالت دیں گے۔ ہر امت میں سے ایک پیغمبر کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ پیغمبر پھر گواہی دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن سب ٹھیک ہو جائے گا، سارا حق باطل الگ الگ ہو جائے گا۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا۔ اب یہاں قارون کی بات ہونے لگی ہے، اور قارون کون تھا؟ قوم بنی اسرائیل پر قارون نے اپنی دولت کی وجہ سے ظلم کیا۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی طرف سے یہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا اور یہ ان پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے، اور ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا اترا مت لا تفرح ان اللہ یحب الفرحین، اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا، لہٰذا یہ فخر مت کرو، غرور مت کرو، اپنے آپ کو بہت مت سمجھو۔ تو قوم پر ظلم بھی کرتا تھا، اور اسے کہا گیا جب کہ تم اتراؤ مت، جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھو اور اپنے دنیا کے حصے کو بھی نہ بھولو، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد نہ مچا، یقین مان کے اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں خزانوں کا مالک ہم نے اسے بنایا، لیکن وہ کیا کرتا؟ نمبر ایک ظلم کرتا، دوسرا وہ بطر کرتا تھا، وہ اتراتا تھا۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ بطر کیا ہے کہ آپ نمود و نمائش کریں، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ شادیوں کے فنکشنز پہ قرضے لے کے شادیاں کی جاتی ہیں، قرضے لے کے اور کل اور 40ویں اور جمعراتیں پکائی جاتی ہیں، بعد میں جو دینے والے ہیں وہ کتنے سال لگا دیتے ہیں قرضے اتارنے میں۔ آج ہم بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو ہم کس سوچ کے ساتھ لیتے ہیں کہ یہ چیز جب کوئی آ کے خاندان میں کوئی دیکھے نا کہ ہاں اس کی تو بہت اچھی ہے، اس کے پاس تو سب سے اچھی بیڈ شیٹ ہے، اس کے گھر کے پردے یا فرنیچر یا کراکری تو سب سے اچھی ہے، یہ بطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسا نہیں کرنا۔ وہ کہا تھا نا کسی نے سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے، لہٰذا اترانا نہیں ہے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں، اپنی آرام کے لیے، اپنی کمفرٹ کے لیے آپ جو بھی چیز استعمال کریں اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری چیز پھر کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے اپنے آخرت کے گھر کو بھی تلاش کرو، یعنی سارا دنیا میں اپنی ذات پہ نہ لگاؤ، آخرت کو بھی استعمال کرو، آخرت کے لیے بھی بچاؤ، لوگوں کو صدقے خیرات کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے دنیا کے حصے کو بھی نہ بھولو۔ اللہ نے منع نہیں کیا، آپ دنیا میں کھانا پینا رہنا یہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں جو اچھا لگتا ہے۔ اب ایک بندہ ایگزامپل کے طور پہ
ایک بندہ مرغی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ مرغی پکائے گا، ایک بندہ اگر بکرا افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ پکائے، اس کے اس پکانے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر پکا کے تو خود بھی کھائے اور دوسروں کو جلائے نہیں، دوسروں کی دل آزاری نہ کرے کہ جی ہمارے گھر تو پکتا ہی صرف بکرا ہے، کیا کریں جی، بکرے کے علاوہ کوئی گوشت یہ کھاتے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کھائیں، لیکن آپ اوروں کو نہ بتائیں، آپ اوروں کو بات بات پر اس بات کا احساس نہ دلائیں آپ ان سے آگے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اسے کہا گیا تھا کہ تم فساد مت کرو، یہ فساد ہی ہے نا، آپ نے دوسرے کے دل میں ڈالی، آپ نے کسی عورت کو بتایا میں نے تو آج یہ کھایا تو میں تو اتنا مہنگا جوڑا لائی، اور وہ پھر اپنے میاں سے 4 دن لڑتی رہی کہ اچھا میری دوست لے سکتی ہے، میری بہن لے سکتی ہے تو پھر میں نہیں لے سکتی، تو یہ آ جاتی ہے بات غلط، اس سے ہوتا ہے فساد۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب قارون کیا جواب دے رہا ہے؟ قارون نے کہا یہ سب تو مجھے اپنی سمجھ کی بنا پر ملا ہے، کیا اسے اب تک یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں والوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ آج یہی رویہ کیا ہمارا نہیں ہے؟ اگر ہمیں کوئی چیز ملتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہاں میں ڈیزرو کرتی تھی، کیا کریں جی بس میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میں نے کوشش بھی تو بہت کی تھی نا، اچھا پھر ظاہر ہے رزلٹ تو آنا ہی تھا، میں نے اتنے مہنگے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھایا، کیوں نہ نمبر لیتا، آپ نے دیکھا نا گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھایا اسی لیے تو نمبر نہیں آئے، ہر جگہ بطر بطر بطر۔ سب سے بڑا معاشرے کا نقصان یہی ہے کہ انسان سب کچھ ہونے پر، سب کچھ ملنے پر شکر کے بجائے اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے بہت اچھا آتا ہے، میں نے یہ کیا ہے، یا مجھے جو مال ملا ہے وہ میری اپنی ذات، اپنی سوچ اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنا نواز دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ نعمت اس لیے ملی کہ اللہ کے علم میں اس کا مستحق تھا، یعنی میں ڈیزرو کرتی تھی اس لیے مجھے ملی۔ اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ انسان کیا کہتا ہے کہ اچھا یہ جو تکلیف مجھے ملی یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی آزمائشیں بھی دیتا ہے اور اللہ ہی سہولتیں بھی دیتا ہے، لہٰذا جب آزمائشوں پہ اللہ یاد آتا ہے نا تو ہمیں اپنی اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں پہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع سے نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، یہ آیت ذرا ہائی لائٹ کریے گا، آیت نمبر ہے 79۔ جب قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کس طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا واو شی از سو لکی، آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو اللہ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ کہتے ہیں نا ہم لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں واو آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ تو بہت قسمت والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت وہ جس دن وہ نکلا لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن وہ دنیا کے بے وقوف لوگ تھے جو دنیا کی قسمت کے دھنی تھے، دنیاوی زندگی کے متوالے تھے، جنہیں دنیا اچھی لگتی تھی، انہیں لگا کہ واہ جی واہ قارون کے پاس تو بڑا خزانہ، تو قارون کے پاس تو بڑی کوٹھیاں اور بڑے بنگلے، تو اس کا مطلب ہے قارون کو بہت بڑی بلا ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس۔ اب دیکھیے جس کے پاس علم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وہ کہنے لگا افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب تمہیں ملے گی، اور جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر اور سہارا لینے والے ہوں۔ صبر کی دولت ہر ایک کو نہیں ملتی، اور دنیا میں آج آزمائشیں ہیں نا، کل جا کر دائمی اجر ملے گا، دائمی خزانے ملیں گے۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچاؤ والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزومندیاں کر رہے تھے وہ کہنے لگے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ فساد چاہتے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے تو نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔
قارون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل سمیت اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں روایت ملتی ہے کہ ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا اور اللہ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ناشکری کرنے والوں کو پھر کامیابی نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے بھی ملتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں، وہ ہر وقت حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، ہائے جی کیا بتائیں، بس یہ ہوا تو یہ ہوا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہوتا بھی ہے تو کبھی شکر نہیں کرتے۔ ایسوں کو پھر اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا بھی نہیں ہے، ایسوں سے پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ کبھی بھی اگر آپ کو اللہ نے نعمت دی تو اس کی ناشکری مت کریں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کیا بتاؤں تمہیں کیا ہے، آج کل تو حالات ہی نہیں ٹھیک، آج کل تو یہ مسئلہ تو یہ مسئلہ، نہیں کریں ایسا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں گھر دے گا، آخرت میں بڑے بڑے محلات ملیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، زمین میں بڑائی نہیں کرتے، زمین میں فساد نہیں مچاتے۔ اور پھر دوبارہ سے آ گیا کہ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بد اعمالیاں کرنے والوں کو انہی کے اعمال کے برابر بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شان رحیمی ہے، گناہ کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جبکہ نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو پہلی والی جگہ دوبارہ لانے والا ہے، لہٰذا آپ کہہ دیجئے میرا رب اس سے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو کافروں کا ہرگز مددگار نہ ہونا چاہیے، اور یہ خیال رکھیے کہ یہ کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اس کے بعد کہ یہ کتاب آپ کی جانب اتاری گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا چہرہ، اور اسی ذات کے لیے فرما روائی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں جو بہت اہم پیغام ہمیں دیا وہ ہے آیت نمبر 86 میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو تو خیال بھی نہیں تھا، تم تو سوچتی بھی نہیں تھی کہ کبھی دورہ قرآن سنو گی، تمہارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ایسے کھول کھول کر اللہ تعالیٰ تم پر پڑھ کر سنائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے ہدایت کا راستہ بتائیں گے۔ آپ دیکھیے ہوتا ہے نا ہر جگہ دورہ قرآن الحمدللہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں دورہ قرآن ہوتا ہے، دورہ قرآن میں ایک دفعہ آپ کا ایمان اچھا سا جوش کھا لیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں پہلی دفعہ دورہ قرآن سنتے ہیں اور پھر ان کی ساری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میں تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس وقت تو آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصاً آئے، لیکن عمومی طور پر ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اللہ اپنی ہدایت کے راستے ایسے آسان کرے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا نا، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، دنیا کے کس کس کونے سے، پاکستان کے کس کس کونے سے ہمارے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، اور پھر وہ جڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے ہم قرآن سے ایسے جڑتے ہیں کہ قرآن کو دوبارہ رکھنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہے دیکھو یہ آپ کی طرف آپ کے رب کی مہربانی سے اترا، الحمدللہ کہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر، اے اللہ تیرا شکر، تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے مجھے اس مصحف کے سامنے بٹھا دیا، اس قرآن کے سامنے بٹھایا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہیں اور خود بھی شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ دو کام کرنے ہیں، خود علم لینا ہے، خود علم پر اپنی گرفت مضبوط کرنی ہے، اور جب معرفت الہی اچھی سی آ جائے، دین کا علم اچھا سا آ جائے، پھر لوگوں کو بھی اس کی طرف لے کر آنا ہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کو تو الہ بنا کر اب پکارنا ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی قرآن کی، سمجھ آ گئی اللہ کے احکامات کی۔ اب سارے لوگ، سارے رشتے، سب کچھ پیچھے، اللہ سب سے آگے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے،
اور اگر ہم عمل کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے سورہ شروع ہو رہی ہے العنکبوت، اور العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اسپائڈر۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 29 آیات ہیں، 69 اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور اس میں ہم سب سے زیادہ پڑھیں گے کہ اگر ہمیں اللہ نے یہ قرآن دیا، قرآن کی نعمت دی، اور ہم قرآن پر جمے ہیں تو اب مشکلیں آئیں گی، اب ذرا آزمائشیں تھوڑی زیادہ ہو جائیں گی، آزمائشیں تھوڑی شدید ہوں گی، تو کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے، اور مصائب پر صبر کیسے ہوتا ہے یہ ہم آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھ لیا، دورہ قرآن پڑھ لیا تو بس کام ختم ہو گیا، آپ سیدھی جنتی؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں آزمائے بغیر چھوڑ دیں گے۔ کیا انہیں ایسا لگتا ہے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے دنیا میں بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تو آزما کے دیکھے گا کہ کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ اور یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ دیکھیے جنت کے پھل ہے نا، تو جنت پانے کے لیے، جنت کے پھل، جنت کی دائمی نعمتیں پانے کے لیے لمبا انتظار کرنا ہوگا، ہمیں دنیا میں صبر کرنا ہوگا، اللہ کی آزمائشوں کو آزمائشیں سمجھ کر ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل جائے گا کون صبر کرتا ہے کون نہیں۔ تو کیا یہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی کیسی تجویزیں کر رہے ہیں۔ یقیناً جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت تو آنے ہی والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کوشش کرو، اور اللہ کے راستے کی کوشش میں جو جو رکاوٹیں آئیں ان پر برداشت کرو۔ آپ کو پتہ ہے جو ہم سے پہلے مومن تھے نا، ان پر بہت آزمائشیں آئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تشدد ہے نا، یہ تکلیف رسانی ہے، یہ اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ پہلے مومنوں کا کیا حال کیا جاتا تھا کہ انہیں گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا، پھر ان کے سروں پر آرا چڑھا دیا گیا، جس سے ان کے جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں، لیکن یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہوئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت مقداد، کتنے ہی ایسے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان کی یہ جو ہے وہ ان کے صبر کی داستانیں آج تک تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں، اور انہی واقعات کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں تو بڑا ہی آزمایا جائے گا۔ آج آپ اور میں اگر اپنی بات کریں، ہمیں لگتا ہے جنت کا ٹکٹ بہت آسان ہے، چلتے پھرتے جائیں گے جی، بس کچھ نہیں ہوتا جی، اب مرضی کی نمازیں پڑھی، مرضی کے روزے رکھے، دل مانا تو نیکی کی، دل نہ مانا تو چھوڑ دی، اور ہمیں لگتا ہے اٹس اوکے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، جب ہم شروع میں قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، سورۃ الفاتحہ سے اگر آپ شروع کریں، ہم نے جب قرآن کا حصہ پڑھنا شروع کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی حرکتیں بتائیں۔ دیکھو بنی اسرائیل یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگوں کے قصے سنائے کہ جنگوں میں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے معاشی اور معاشرتی احکامات بتائے۔ اب آہستہ آہستہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، آج ہم الحمدللہ 20واں پارہ مکمل کرنے والے ہیں، اور ہم نے 2 حصے قرآن پڑھ لیا، 1 حصہ الحمدللہ رہ گیا۔ اب ہمارے اندر اتنا سٹیمنا بن گیا ہے ہم یہ آیات برداشت کر سکیں۔ اب ہمارے اندر شروع میں اگر یہ آیات آ جاتی نا، تو ہم نے کہنا تھا یہ دین تو بڑا مشکل ہے، نہیں میرے سے نہیں ہوتا، چلو میں سنتی نہیں، اچھا سنوں گی تو پھر عمل کرنا پڑے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو دل مضبوط ہو گیا نا،
آیات دل میں اثر کر رہی ہیں، تو جنت کا باغ اگر بنانا ہے نا تو خالی بیج ہاتھ میں لے کر آم کا یا انگور کا پودا نہیں لگے گا، کوئی بیل نہیں اگائے گی۔ کسی پھل کے پودے کو لگانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بیج کو زمین میں ڈالنا پڑتا ہے، زمین نرم کرنی پڑتی ہے، اوپر سے پانی ڈلے گا، ارد گرد کی جڑی بوٹیاں، برائیاں، بیماریاں ہٹیں گی، تب جا کر ایمان کے اس پودے کی شاخیں نکلیں گی اور پھر اس پر پھل لگیں گے۔ تو یہ ایک ٹائم کنزیومنگ کام ہے، ہمیں صرف وقت لگانا ہوگا۔ اگر ہم وقت لگائیں گے، آہستہ آہستہ یہ ہمارے ایمان کا پودا پھلے پھولے گا، اور پھر ہماری ان شاخوں سے نکلنے والی جو شاخیں ہیں، خوشیں ہیں، ان پر جب پھل لگیں گے پھر ہمیں اس پھل کو دیکھ کر مزہ آئے گا۔ ابھی تو مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آزمائشیں تو آئیں گی، دین پر چلنا ہے تو مشکل ہوگا۔ آپ دیکھیں جب بچہ پلے گروپ میں جاتا ہے، جب بچہ نرسری میں ہوتا ہے تو سلیبس کم ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا بیسک سمجھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، شروع کی آیات میں، شروع کی صورتوں میں ایسے ہی تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زیادہ چیزیں بتانی شروع کر دیں، زیادہ ڈرانا شروع کر دیا اور زیادہ احکامات سنانے شروع کر دیے۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ آپ پلے گروپ 1-2 سے اب آپ بورڈ کی کلاسز میں آ گئی ہیں، اب آپ نے 9-10 کا میٹرک کا پیپر دینا ہے۔ اب جب میٹرک کا بورڈ کا پیپر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بچہ کیا کرتا ہے، کتابیں بھی پڑھتا ہے، ارد گرد سے نوٹس بھی نکالتا ہے، ایکسٹرا جو ہے وہ نوٹس بنا کر نمبر لینے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ آج ہم نے بھی یہی کرنا ہے، جنت کو ہلکا پھلکا بالکل بھی نہ سمجھیں۔ آپ کو دنیا میں بھی صبر کرنا ہوگا، گناہوں پر بھی۔ کسی نے کہا تھا نا صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 صبر عن الدنیا، دنیا پر آپ صبر کریں۔ صبر عن المعیشہ، آپ جو ہے معصیتی، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تکالیف، جو آزمائشیں دنیا میں دیں، آپ ان پر صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں پر بھی صبر دے۔ دیکھیے صبر کیسے ہے کہ آپ کو ایک چیز پسند ہے، آپ وہ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ پکڑ لے گا، اللہ گناہ دے گا، تو آپ کا یہ صبر جو ہے آپ نے اس گناہ پر کیا، اس تکلیف پر کیا، اس آزمائش پر کیا، اللہ تعالیٰ یہ سارے کاؤنٹ کریں گے، اور قیامت میں تو پھر آزادی ہوگی، جنت میں تو پھر اپنی مرضی اور اپنی بادشاہت ہوگی، وہاں انسان جو چاہے گا، جیسا چاہے گا وہ ملے گا، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کیا کیا۔ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جانتا ہے کہ جس نے کوشش کی، جن حالات میں کوشش کی، اس سے ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کا فائدہ اس انسان کو ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی تو حمد و ثنا دنیا کی ساری مخلوقات کر رہی ہیں، ہمیں ضرورت ہے اپنی آخرت میں اجر کی، جس کی وجہ سے ہم نے محنت کرنی ہے۔ اور جن لوگوں نے یقین کیا اور سنت کے مطابق کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس ایک تو کفر نہیں کرنا، ایمان لانا ہے، اب ایمان لے آئے ہو، اب نیک عمل کرنے ہیں، تو ہم عنقریب تمہارے سارے گناہوں کو تم سے دور کر دیں گے اور نیک کاموں کے بدلے بہترین اجر دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی بدل دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی اچھے کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال پر کاربند کر دیں۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی، اور ہاں یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں یعنی ماں باپ کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے گا۔ یعنی کہ اگر ماں باپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی سے روکیں پھر نہیں ماننی بات ان کی، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دے دوں گا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں جانتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں جو مثال دی نا منافقین کی، کہ منافقین کیا کرتے ہیں، زبانی تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے نا تو قدم لڑکھڑا جاتے ہیں،
پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ اس آیت پہ اپنا جائزہ لے کہ میرا دل تو گواہی دیتا ہے، میں دل سے تو مانتی ہوں مجھے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے، بٹ جب عمل کی باری آتی ہے میں کہتی ہوں ہائے 2 گھنٹے کون سنے گا دورہ قرآن، 2 گھنٹے کون پڑھے گا، تو یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد اگر اللہ کی مدد آ جائے تو یہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں، کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ واقف نہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کرے گا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، وہ تو محض جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھوئیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ یہ افترا پردازیاں کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم تمہارے گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے، آؤ جی کچھ نہیں ہوتا، جب اچھا دیکھیں گے نا اللہ تعالیٰ جہاں ساروں کا کرے گا تو ہم بھی دیکھ لیں گے۔ ہم نے ایسا نہیں سوچنا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اس دن، اور پھر سارے بھول جائیں گے، رشتے بھول جائیں گے، ناطے بھول جائیں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن تو ہر ایک کا اپنا بوجھ ہی اتنا زیادہ ہوگا، لہٰذا ہر ایک کو اپنی فکر کرنی ہے۔ ہاں یہ بات اہم ہے جو اللہ نے کہا کہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد میں ایک روایت ملتی ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو، اور جو گمراہی کا دائی ہوگا اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی برائی کی طرف قائل کرے گا، برائی کی جو ہے وہ تشہیر کرے گا، تو اسے اپنی برائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی برائی کا بھی گناہ ملے گا، اور اسی طرح نیکی کرنے اور نیکی کی طرف بلانے والوں کو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی نیکیوں کا اجر بھی ملے گا۔ پھر ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے۔ سوچیں 950 سال کی تبلیغ اور آپ کے ساتھ چند لوگ ہوں ایمان لانے والے، تو ظاہر ہے نبیوں نے بھی بڑی آزمائشیں دیکھی، تو پھر انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت بنایا۔ اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم تو اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹی باتیں تم نے گھڑ لیں۔ سنو، جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلی امتوں نے بھی جھٹلایا، اور رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی؟ پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو کامیاب ہوگا کامیابی کا فائدہ اسی کو ہے، جو جھٹلائے گا جھٹلانے کا نقصان اسی کو ہے۔ آپ دیکھیے دورہ قرآن ہے، آپ بھی سن رہی ہیں، آپ کے ساتھ بہت سے لوگ بھی سن رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا جذب کرنے کا انداز مختلف ہے۔ کوئی اس دورہ قرآن کے بعد ہمیشہ کے لیے قرآن سے جڑ جائے گا، کوئی اس دورہ قرآن کے بعد اگلے سال دورہ قرآن میں دوبارہ جڑے گا، اور کوئی اس کو سنے گا اور گروپ لیفٹ کرے گا اور دوبارہ شاید کبھی نہیں سنے گا۔ تو ہر ایک کی دل کی اپنی زمین ہے، ہر ایک کی زمین پر ایمان کا الگ سے پانی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں برستا ہے، اور پھر وہ کتنی زرخیز ہے، جیسی دل کی زمین ہوگی، جیسا انسان کا خمیر ہوگا وہ ویسا ہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو اپنے دلوں کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتی رہیے اور کوشش کریے گا کہ دین کے ساتھ ایک دفعہ جڑ گئے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دفعہ اس قرآن سے جوڑ دیا ہے، اب اسے کبھی مت چھوڑیے گا، تھوڑا زیادہ اس کے ساتھ چلتے رہیں، ایک آیت پڑھیں یا ایک رکوع پڑھیں، روز پڑھیں اور اس قرآن کے ساتھ جڑیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں شمار ہو سکے۔ کہہ دیجئے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کیسے کی، پھر اللہ ہی دوسری پیدائش کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ نہ تو تم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں۔ اور جو لوگ ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 23، جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ
میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ اور میں ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کے پیچھے لکھوا دیا تھا ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہوگی۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے، 70 حصے اللہ کی رحمت کے ایک حصہ زمین پر اتارا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے آپ اور میں اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد سے آگے کوئی رشتہ کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہم اپنے ماں باپ سے اور ہمارے ماں باپ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا میں جو رشتے رکھے گئے اور ان میں جو رحمت رکھی گئی وہ ایک حصہ ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کی آیات کا کفر کرے گا، اگر کوئی آخرت کو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ پھر آخرت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے بیج بویا کفر کا، پھر بھول جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہوگی، پھر دنیا میں جو تم نے بویا ہوگا نا تمہیں وہی کھیتی آخرت میں کاٹنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر کاربند رکھے۔ اور ان کی قوم کا جواب ہوا، اور جواب بجز اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے اسے مار ڈالو یا جلا دو۔ آخر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے تو بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس میں دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرا لیا۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں شامل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادرزاد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر ان کے ساتھ ہی ہجرت بھی کر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے ہجرت کی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پھر نبیوں کی اولادیں بھی نبی ہی بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اجر دیا۔ حضرت لوط کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو بدکاری پر اتر آئے ہو، ایسی جسے دنیا میں تم سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ پس جا، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس عذاب لے آ۔ حضرت لوط نے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوط کی کتنی خرابیوں کو بیان کر دیا۔ کیا کرتے؟ بے حیائی کرتے، لوگوں کو کنکریاں مارتے، مسافر گزرتے انہیں تنگ کرتے، مجلسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ برے کام کرتے۔ اللہ کہہ رہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ سارے بے حیائی کے کام ہیں۔ اور یہاں آیت میں آیا نا فی نادیکم المنکر، اور یہ نادی عربی میں نا نادی کہتے ہیں نائٹ کلبز کو، اور یہ کلب صدیوں پرانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بے حیائیوں کے کام ہیں یہ صدیوں پرانے۔ اللہ نے کہا یہ بہت غلط کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے انہیں عذاب دیا کہ لوط علیہ السلام نے دعا کر لی، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط کو اور اس کے خاندان والوں کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ دیکھیے جو عورت شوہر کی فرما بردار نہیں تھی، جو نبی کی فرما بردار نہیں تھی، وہ کیا ہوا اس کے ساتھ، وہ پھر پیچھے ہی رہ گئی۔ اور پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیے اور نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو آپ کے لوگوں سمیت بچا لیں گے، یعنی جو آپ کے ساتھ اطاعت گزار ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ بچ جائیں گے سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے بستیاں تو تباہ کر دیں، لیکن ان بستیوں کے آثار چھوڑ دیے۔ ان پر ایسی بارش ہوئی جو بدبودار اور سیاہ رنگ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگ آتے جاتے دیکھیں کہ متکبرین کا اور مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا اور انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے بعض مقامات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائیں۔ یہ بات ہے اہم، شیطان چاہتا ہے کہ ہم برے کام کریں، اور وہ برے کام ہمیں سجا سجا کر اچھے کر کے دکھاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے سے اس نے روک دیا، باوجود یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ آنکھیں تھیں بس انہیں حقیقت نظر نہیں آئی، دماغ تھا لیکن غلط چیزوں پہ لگا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، اور ان میں سے بعض کو زور آور سخت سزائیں دیں، اور بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، اور بعض کو زور آور سخت آواز نے دبوچ لیا۔ ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک ایسا گھر بناتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر اسی کا ہے۔ کاش وہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے علاوہ پکار رہے ہیں۔ وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی ہی دلیلیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے ایک گھر کی مثال دی کہ ایک شخص جو دنیا میں اپنا گھر بنائے، دنیا میں وہ اکڑتا رہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مکڑی کا گھر، جسے ہلکی سی ہوا بھی ہوگی تو وہ نکل جائے گا، وہ اتر جائے گا، کمزور ہوتا ہے نا، ناپائیدار ہوتا ہے، آپ ذرا سا پھونک ماریں گے گھر اٹھ جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے اور دنیا میں تکبر کرتے ہوئے چلتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود اور مشکل کشا اور حاجت رس سمجھتے ہیں، ان سب کا یہی انجام ہونا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے گھر کی مثال مکڑی کے گھر سے دی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ایک دن آئے گا جب وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں گے تو انہیں سمجھ آئے گی کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر بیٹھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے نا، وہ مقصد کے ساتھ بنایا ہے، حق کے ساتھ بنایا ہے، لیکن اس بات کی سمجھ صرف اسی کو آئے گی جو ایمان رکھتا ہے۔ اور اس پارے کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہم نے صرف ایک چیز جو مجھے پورے پارے کا مجموعہ لگتی ہے وہ یہ، یا پورے پارے کا آپ خلاصہ کر لیں وہ یہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بدر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا ہو، دنیا کی نعمتیں ہوں، ہم انہیں استعمال کریں، لیکن ہم ان پر اکڑ نہ رکھیں، ہم ان پر اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ بڑا نہ سمجھیں کہ میں نے یہ کیا اور میری وجہ سے ہوا۔ ہمارے پاس 2 پیسے آئیں یا 10 پیسے آئیں، ہمارے پاس نارمل روٹین کی ضروریات زندگی ہوں یا اچھی ہوں، بہترین ہوں، ہمیں ہر حال میں شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مشکلات پر صبر کرنا ہے، نعمتوں پر شکر کرنا ہے۔ اگر ہم شکر کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ ہمیں اور زیادہ دے گا، اور اگر ہم کفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میرا عذاب تو آنے ہی والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر دل سے شکر کریں۔ اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں دیں، اور تیرا سب سے بڑا شکر کہ تو نے مجھے عقل سمجھ فہم دیا کہ میں تیرے اس قرآن کو، تیری ان آیات کو، تیرے اس کلام کو پڑھ رہی ہوں، اور پڑھتے ہوئے مجھے کہیں نہ کہیں سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ دنیا واقعی مکڑی کا گھر ہے، مجھے اپنے لیے مضبوط گھر بنانا ہے جو آخرت کا ہوگا، اور اس میں مجھے بہترین طریقے سے اس کی زیبائش اور آرائش کے لیے بہترین عمل کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا، جو سمجھا، اس سے عقل لینے والا، فہم لینے والا بنائے، اور ان آیات کو ہمارے عمل میں ڈھالنے والا بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔